ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے اندر، ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ تھرو پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی. اور اس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر ہم ایک کولیبریٹو ڈسکوری کنسٹرکٹیوسٹ کلاس روم بنانا چاہیں تو اس میں کیا مسائل پیش آتے ہیں. ہم نے جو بنایا تھا اس کے بارے میں ہم نے آپ سے کچھ ڈسکس کیا تھا. اسی ڈسکشن کو آج ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اب ہمارے پاس صرف 2 اور سیشنز رہ گئے ہیں، تو یہ ہمارا جو ڈسکشن ہے اس کو ہم آہستہ آہستہ ریپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں پیڈاگوجی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اس میں ٹیکنالوجی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اس میں پیڈاگوجی اور ٹیکنالوجی کو مکس کر کے کانٹینٹ کو کس طریقے سے پریزنٹ کیا جائے، کیا سوال پوچھے جائیں، کیا جواب ایکسپیکٹ کیے جائیں، یہ سارا کچھ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. یہ 2-3 کوٹیشنز ہیں جو میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گا پہلے، اور ان کوٹیشنز کے بعد پھر ہم اپنا ریگولر لیکچر شروع کریں گے. ایک کوٹیشن یہ ہے، وی شیپ اوور ٹولز، اور جب ہم ٹولز کی یہاں بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ٹیکنالوجی ٹولز. وی شیپ اوور ٹولز اینڈ دیر آفٹر اوور ٹولز شیپ اس. اب یا سے ذرا یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، اور اس کے بعد پھر ہم 2-3 کوٹیشنز پڑھنے کے بعد ہم پھر ان تینوں کو ایک ساتھ ہی ڈسکس کریں گے. تو کس طرح سے ہمیں اپنے ٹولز کو شیپ اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کس طرح سے ہمارے ٹولز پھر ہمیں. یہ دوسری کوٹیشن ہے کہ نو ون ہیز اے فائنر کمانڈ آف لینگویج، نو ون ہیز اے فائنر کمانڈ آف لینگویج دین دا پرسن ہو کیپس ہز ماؤتھ شٹ. اچھا، اب میں یہ کتاب آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہوگی، یہ پہلے بھی ہم نے آپ سے ڈسکس کی تھی. اس میں سے میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، کچھ کوٹ کروں گا اس کتاب میں سے، اور اس کتاب کا ڈائریکٹلی انوویشن سے تعلق ہے، اور وہ والی انوویشن جو ہر صورت میں ہم ایک کلاس روم کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کو انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کلاس روم میں بھی انوویشن کریں، وہ کلاس روم کے باہر بھی انوویشن کریں. وہ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، وہاں بھی ان کو انوویٹ کرنا پڑے گا. وہ کسی گریجویٹ ڈگری میں کام کر رہے ہیں، وہاں بھی انہیں انوویٹ کرنا پڑے گا. آج کل میرے خیال میں ہماری سروائیول کا انحصار انوویشن کے اوپر ہے. تو اس میں سے میں اب اس کتاب میں سے کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ اس کا پیج 82 ہے. کتاب کا نام ہے دی انوویشن سیکریٹس آف اسٹیو جابس. آپ اسٹیو جابس کو جانتے ہیں، ایپل کا فاؤنڈر. سائیکالوجسٹ ہیو اسپینٹ ایئرز ٹرائنگ ٹو ڈسکور دی آنسر ٹو دا کوشچن واٹ میکس انوویٹرز ڈفرینٹ. اب یہ ایک سوال تھا جو ہم نے لاسٹ ٹائم وہ سوالوں کی بات بھی کی تھی نا، کہ سوال اگر آپ پوچھیں اور لوگوں کو کس طریقے سے سوال پوچھنے کا انکریج کریں، ریلیونٹ سوال پوچھنا انکریج کریں. اب یہ ایک سوال ہے جس کا جواب کچھ لوگوں نے سائیکالوجسٹ سے پوچھا ہارورڈ اسکول میں، واٹ میکس انوویٹرز ڈفرینٹ. میں بڑا گہرا سوال ہے یہ. ان ون آف دا موسٹ تھورو ایگزامینیشنز آف دا سبجیکٹ، Harvard researchers spent 6 years and interviewed 3,000 executives to find out. Their conclusions are interesting, but the investigators could have saved themselves a lot of time and perhaps money also by simply asking Steve Jobs. اب یہ اس کا کہنا ہے. According to the Harvard research, the number one skill، ویسے تو کافی ساری اسکلز ہو سکتی ہیں جو غالباً انوویٹرز کو مختلف بناتی ہیں، اور اگر وہ اسکلز ہم ایکوائر کرنے کی کوشش کریں جو کہ کی جا سکتی ہیں، مطلب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف گاڈ گفٹڈ چیز ہے اور آپ انوویٹر نہیں بن سکتے. اکارڈنگ ٹو دی ہارورڈ ریسرچر، اگین آئی ایم کوٹنگ، دی نمبر ون اسکل دیٹ سیپریٹس انوویٹرز فرام نان کریٹو پروفیشنلز از ایسوسیٹنگ. دی ایبلٹی ٹو سکسیسفلی کنیکٹ seemingly unrelated questions, problems, or ideas from different fields. The more diverse our experience and knowledge, the more connections the brain can make. Fresh inputs trigger new associations. For some, these lead to novel ideas. The 3-year Harvard research project confirms what Steve Jobs told a reporter 15 years later. Creativity is just connecting things. Here's what the researchers had to say. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they did not really do it. They just saw something. It seemed obvious to them after a while. That's because they are able to connect experiences they have had and synthesize new things. مطلب کہ ان کو کوئی بعد میں وہ اتنی بڑی بات نہیں لگتی ہے وہ. Again I quote,
And the reason they were able to do that was that they had more experiences, or they had thought more about their experiences than other people. صرف سوچنا اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں اور زیادہ ایکسپیرینسز اور زیادہ ڈائیورس ایکسپیرینسز ہونا وہ ٹریگر کر سکتا ہے. I again quote, a lot of people in our industry have not had very diverse experiences. کمپیوٹر سائنس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں انہوں نے صرف کمپیوٹر سائنس پڑھی ہوئی ہے. الیکٹریکل انجینئرنگ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں انہوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھی ہوئی ہے. جو لوگ سائیکالوجی میں ہیں وہ صرف سائیکالوجی کی تھیریز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. جو لوگ سول انجینئرنگ کر رہے ہیں یا فزکس کر رہے ہیں وہ اپنے کو فزکس تک ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو دے ڈو ناٹ ہیو انف ڈاٹس ٹو کنیکٹ اینڈ دے اینڈ اپ ود ویری لینئر سولوشنز وداؤٹ لینئر سولوشنز وداؤٹ a broad perspective on the problem. The broader one's understanding of the human experience, the better design we will have. اس میں ایک اور بھی مزیدار چیز تھی. He has spent a lifetime exploring new and unrelated things. یہ جابس کی بات ہو رہی ہے. He has spent a lifetime exploring new and unrelated things. The art of calligraphy. اس کا کمپیوٹر سائنس سے لگتا ہے کوئی تعلق نہیں ہے. خوشخطی ہم بھی کسی زمانے میں کیا کرتے تھے اور ہم سوچتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ تھا. میڈیٹیشن پریکٹسز ان این انڈین آشرم. دا فائن ڈیٹیلز آف مرسیڈیز بینز. اب یہ چیزیں آپس میں دے ڈونٹ کنیکٹ. دا 3 business professors who conducted the research for the Innovators DNA, which is also a book published in December 2009, Harvard Business Review, offer an enticing comparison. First, imagine that you have an identical twin, they suggest. Now imagine that you have both the same brains and natural talents and that you both have been assigned the task of creating a new business venture. ایک جو ہے وہ ٹوین انہوں نے گھر پہ ہی بٹھایا رکھا اور بالکل ان دونوں کی کیپیبلٹیز برابر تھیں. آپ یو کین اور ایک کو انہوں نے بہت سفر کرایا, مختلف ایکسپیرینسز کرائے. اب وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کون سا والا ٹوین جو ہے وہ نئے بزنس وینچرز میں انوویٹ کر سکے گا. تو یاسر یہ 3-4 ہم نے باتیں کی. ایک تو انوویشن کی بات کی جو اسٹیو جابس کے حوالے سے تھی, ہارورڈ کے پروفیسر کے بارے میں تھی. ایک ہم نے یہ کہا کہ وی شیپ اوور ٹولس اینڈ دیئر فور اوور ٹولس شیپ اس. اب یہ بات دیکھیں, میکنٹاش اور یہ جو سارا ایپل کا جو ایکسپیرینس تھا جو اس نے یہ بنایا, وی شیپ اوور ٹولس اینڈ دا ٹولس شیپ اس. اب اس وقت جس طرح ہمارے بچے جو ہیں وہ ٹولس جو ہیں جو انٹریکٹیو کمپیوٹرز ہیں وہ کس طرح ہمارے بچوں کو شیپ کر رہے ہیں, اور اس وقت ہم نے وہ ٹولس شیپ کیے تھے. تو وہ دیکھیں ساری چیزیں کنیکٹ ہو جاتی ہیں. اور وہ جو میں نے بات کی کہ سب سے زیادہ کمانڈ اس بندے کی ہوتی ہے جو عام طور پہ خاموش رہتا ہے. تو اب آپ نے خاموش نہیں رہنا اس وقت اور آپ نے ان کے بارے میں کچھ کامنٹ کرنا ہے پلیز. یہ جو آپ بتا رہے تھے اس سے 2-3 چیزیں میرے یاد آئیں مجھے, ان کے بارے میں سوچا. ایک تو یہ کہ جیسے ہی انوویشن ہو جاتی ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد آبویس لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو آپ پھر اس کے بعد سکسیسفل انوویشن کو کویسچن نہیں کرتے. وہ اتنی نارم بن جاتی ہے کہ کوئی اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے. مثلا اب میں اسکولس کے بارے میں ہی دیکھیں, یہ آئیڈیا کہ بہت سے بچوں کو ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھانا ہے بیٹھ کے, یہ ایک انوویشن تھی. اس سے پہلے تعلیم کم لوگوں کو ملتی تھی, جن کو ملتی تھی وہ چھوٹے بڑے فرق عمر کے بچے ایک جگہ پہ, کیونکہ 2-4 ہی ہوتے تھے تو ان کو سب افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو چھوٹے بڑوں کو ایک ساتھ ملتی تھی. اس کے بعد پھر جب ساروں کو ساتھ پڑھانا شروع کیا تو ایک انوویشن جو ہم آبویسلی لیتے ہیں کہ اب ان کو ایج وائز ڈیوائڈ کر دیں کہ چھوٹے بچے ایک طرف یا ایکیڈیمکلی جنہوں نے کم پڑھا ہے وہ ایک طرف, جنہوں نے زیادہ پڑھا ہے وہ دوسری طرف. پھر اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ, اگین اس کے بارے میں کوئی 2 دفعہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ ایک چیز پڑھانی چاہیے, ایک طرح کا ٹیسٹ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں سب پتہ چل جائے کس لیول پہ پہنچے. تو یہ تو ہمارے 18th 19th 20th سینچری انوویشنز ہو گئیں جو اب اتنی دیر لائک بریدنگ, لیکن ایک وقت پہ یہ انوویشنز تھیں, انوینٹ کی گئی تھی, کسی نے سوچا تھا اور ان کے بارے میں اور ایک اسٹیپ فارورڈ تھا. تو اب ہم فار دس سینچری وی آر تھنکنگ آف انوویشنز, اور یہاں پہ کی انٹروڈکشن ہماری جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی ہے, اور اس کے اندر ایک دفعہ ٹیکنالوجی اور کوگنیٹو سائیکالوجی جب ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں وہ جن چیزوں کے بارے میں ہم بات کرتے رہے ہیں کہ
سوشل پریزنس کس طرح ریکریٹ کر سکتے ہیں یا انٹینسیفائی کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے تھرو. کوگنیٹو پریزنس کیا ہوتی ہے ایک ڈسپلن میں, کیا سوال آپ پوچھیں تو ایک کانسیپٹ کو جھٹکا لگے گا جس سے لرننگ کا پروسیس سٹارٹ ہوگا. ہم سوشل پریزنس, یہ ساری جو چیزیں جو امپلسٹ تھیں, جو چھپی ہوئی تھیں, ان کو اب ہم کنسیپچولی کلیئر کر کے نکال کے ان کے اندر ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں تو کوئی دیر از نو اسٹینڈنگ اسٹل, انوویشن ول ہیپن. جس طرح آپ نے کہا انوویشن تو سروائیول کا سوال ہے, تو اسی طرح ایجوکیشن میں بھی انوویشن از باؤنڈ ٹو ہیپن. 20 years from now, 30 years from now, we will not recognize کلاس روم میں پہچانے نہیں جائیں گے. جو اب میں تو ابھی سے ہی مجھے جس طرح آپ نے کہا کہ once we invent the tools reinvent us, تو مجھے تو ابھی بھی جو ٹیکنالوجی کے ٹولز ہیں, جب میں چھوٹے بچوں کو جو دیکھتا ہوں کہ وہ گوگل ارتھ کو کس طرح دیکھتے ہیں, گوگل میپس کس طرح کرتے ہیں, تو کلیئرلی وہ ری انوینشن کا پروسیس تو شروع ہو گیا. اور اب ہے کہ ہم اسے کلاس روم پرپسز کے لیے اس کو ٹارگٹ کریں, اور یہ پورا سوال ہے, مطلب جس کے اوپر ہم جو پورا کورس جس کے بارے میں ہم نے سوچنے کی کوشش کی ہے اس کے بارے میں. تو اس میں ناظرین ایک چیز آپ پلیز خیال میں رکھیے گا, وہ یہ کہ اس سارے کورس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اب ہم تقریباً اس کورس کو لپیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کورس میں جو کچھ بھی ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی یا مزید کر رہے ہیں آج یا آج کے بعد, اس میں کوئی حرف آخر نہیں ہے. یہ جو ٹولز اویلیبل ہیں, جن ٹولز کو ہم مزید شیپ کر کے استعمال کریں گے, وہ ہمیں افیکٹ کریں گے, اور جب وہ ہمیں افیکٹ کریں گے تو پھر ہم ٹولز کو افیکٹ کریں گے, اور یہ سائیکل کنٹینیوسلی چلتا رہے گا. کئی چیزیں اس میں اوپن اینڈڈ پرابلمس ہیں, اوپن اینڈڈ کویسچنس ہیں. جب تک کہ آپ اس کو کر کے نہیں دیکھیں گے, جب تک ایک ریسرچ اس پہ نہیں کی جائے گی, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کی جائے گی, اس کی ڈیولپمنٹ نہیں کی جائے گی, جب تک ہمیں ایگزیکٹلی ان کے آنسرز پتہ نہیں چل سکتے کہ ٹیکنالوجی اور ٹولز ہمیں کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں. جیسے ہمارے جو یونیورسٹی کے لائبریرین ان سے بات ہو رہی تھی, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے میں پوچھ رہا تھا کہ الیکٹرانک بکس آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں, تو وہ بتا رہے تھے. پھر انہوں نے ایک کامنٹ پاس کیا کہ جی جہاں تک میرا تعلق ہے, ڈان اخبار بھی کمپیوٹر پہ اویلیبل ہوتا ہے, لیکن مجھے تو اس میں پڑھنے میں بالکل لطف نہیں آتا, میں تو اسے پڑھ ہی نہیں سکتا, میں تو وہ ڈان اخبار ہی پڑھتا ہوں. تو اب آپ دیکھیں یہ ایک جنریشن پرانی ہے جس کو ٹولز نے پہ اثر انداز جس پہ نہیں ہوئی تھی. اب جو نئی جنریشن ہے اس نے ان کو ایک ایسی جنریشن بنا دی ہے جس میں ان کا اٹینشن سپین کم ہے. وہ چیز چاہتے ہیں جلدی سے حاصل کرنا, وہ چیز چاہتے ہیں کہ کوئی ایکسائٹمنٹ فوری طور پہ ان کو ہو, اور وہ یہ آپ ان سے توقع نہیں رکھ سکتے کہ آپ ایک بورنگ لیکچر دے رہے ہوں اور وہ اوبیڈینٹلی سوچ رہے ہوں اور اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں. تو یہ جو ٹولز ہیں, جو نئے ٹولز آئے ہیں, جو انٹریکٹیو گیجٹس آئے ہیں, جو کمپیوٹرز آئے ہیں, جو موبائل فونز آئے ہیں, انہوں نے ہماری نئی جنریشن کو بہت فاسٹ بنا دیا. اس کے لیے مجھے نیٹ جنریشن کہتے ہیں ان کو. ان کی کئی ریکوائرمنٹس چینج ہو گئی ہیں اور پازیٹیولی چینج ہو گئی ہیں. یہ تھوڑا سا میں آپ کو یہ ایک اور کوٹیشن بتا دوں, پھر ہم اپنے پرانے ایکسپیرینس پہ چلیں گے. جو ہم نے سوال پوچھا تھا کہ لاہور میں 2 بجے گرمی کیوں ہوتی ہے. Cognitive presence is the heart of an educational experience, جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے, cognitive and social presence, that is creating and sustaining a community of inquiry where students are engaged in a collaborative and reflective process consisting of 4 phases. اچھا, اب یہ شروع میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا, لیکن اب یہ دوبارہ ان چیزوں کو ڈسکور تو نہیں کہنا چاہیے, ان کو ایسرٹ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو امپلیسٹلی ہوتی ہیں, مطلب وہ ہو تو رہی ہوتی ہے لیکن اس میں کسی نے اس کو سیگمنٹ آئیڈینٹیفائی نام نہیں دیا ہوتا. جب آپ انوویٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا تو وہ فوراً ہر چیز کو نام دینا پڑتا ہے. آپ دیکھیں جو مثلاً شادی کی روایات جو ہوتی ہیں کہ جی پہلے یہ کرتے ہیں, پھر پتہ نہیں کیا ہاتھ پہ مہندی لگاتے ہیں, پھر یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, یہ سب ہوا کرتا تھا. لیکن جیسے ہی ہمارا کلچر تبدیل ہوا تو یہ سارا کچھ کوڈیفائی ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کیونکہ لپیٹ میں آ کے غائب نہ ہو جائے. تو جب انوویشن آتی ہے تب کوڈیفیکیشن شروع ہوتی ہے ٹرانسفارمیشن اور انوویشن کے دوران. تو اس میں ہے کہ ریفلیکٹیو پروسیس کنسسٹنگ آف 4 phases, practical inquiry which includes understanding an issue or problem. یہ ایک کہ آپ کسی طرح پرابلم آئیڈینٹیفائی کر دیں. وہ دیکھیں یہ شروع پرابلم سے کیا ہے انہوں نے, یہ بڑی مزیدار بات ہے.
ہم انٹرویوز لے رہے تھے کچھ لوگوں کے جن کو ہم نے لرننگ کے اس میں رکھنا تھا، تو وہ اسی چیز پہ ہم سے جھگڑا کر رہے تھے کہ دیکھیں آپ پرابلم سے کیسے شروع کر سکتے ہیں کوئی چیز، آپ کو پہلے کچھ چیزیں بتانی پڑیں گی ان کو. تو یہ ایک بہت بڑا بلاک ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ پہلے آپ ان کو ایک لیکچر دیں، اور وہ لیکچر کس چیز پہ ہو رہا ہے، وہ کس پرابلم کو سالو، یہ تو ہم بات نہیں. تو اصل بات یہ کہ جو ہماری تھیوری وہ یہ بتاتی ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹارٹ ود اے پرابلم. جب آپ ایک پرابلم سے شروع ہوتے ہیں تو پھر آپ کا دماغ سوچنا شروع کرتا ہے. انسانی دماغ اسی طرح سے ہی ہے. سروائیول سے لے کے جب اس زمانے جب انسان کو سروائیول کا مسئلہ ہوتا تھا، جنگلی جانور ہوتے تھے، پرابلم سے کام شروع ہوتا تھا اور وہاں سے وہ ایوالو کرنا شروع کرتا تھا ساری چیزوں کو. سو یو اسٹارٹ ود انڈرسٹینڈنگ آف این ایشو اور اے پرابلم، سرچنگ فار ریلیونٹ انفارمیشن، اور وہ سرچنگ میں آپ اپنے دوستوں سے بات چیت کر سکتے ہیں، آپ انٹرنیٹ دیکھ سکتے ہیں، آپ جس طرح سے بھی آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے نوٹس دیکھ سکتے ہیں. یو آر تھنکنگ ان کانٹیکسٹ آف سم تھنگ. اس کے بعد یہ دوسری بات ہو گئی. پہلی بات انڈرسٹینڈنگ آف اے پرابلم، اپریسیشن آف اے پرابلم. دوسری بات سرچنگ فار ریلیونٹ انفارمیشن، کہ اب آپ سوچ رہے ہیں، اس کے بارے میں سوال سوچ رہے ہیں، ان سوالوں کو غالباً جنریٹ کر رہے ہیں کہ جن کا جواب ہم اگر دے دیں تو پھر شاید اس سوال کا حل ہمیں نکل آئے. اور اس کے بعد تیسری بات ہے کنیکٹنگ اینڈ انٹیگریٹنگ انفارمیشن، کہ اب ہم ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش. یہ بڑا ہی ایک اہم فیز ہوتا ہے کہ پہلے جو تھی وہ غالباً ڈائیورجنٹ تھنکنگ تھی، کہ آپ بہت ساری چیزیں، جیسا کہ ناظرین ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جب ہم نے یہ سوال پوچھا، اور وہ ہم آج پھر دوبارہ سے بریفلی ڈسکس کریں گے کہ 2 بجے گرمی کیوں ہوتی ہے. تو اس وقت ہم نے لوگوں سے کہا کہ آپ اس کے حوالے سے مختلف سوال پوچھیں، 4 5 کے گروپ بنا کے، اور وہ سوال آپس میں ڈسکس کریں. ڈسکس کرنے کے بعد ہم پھر آپ سے وہ سوال پوچھیں گے. ان سوالوں کو آپ ڈسکس نہ کریں، ان سوالوں کے جواب نکالنے کی کوشش نہ کریں، صرف ان سوالوں کو ڈسکس کریں، اور وہ سوال ہم بورڈ پہ لکھنا شروع کر دیں گے باری باری. اور اس کے بعد وہ یہ ہوگا کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا سوال آ رہے ہیں. یہ ایک طرح کی بالکل ڈائیورجنٹ تھنکنگ ہے، جس میں کچھ ایسے باتیں بھی آ جائیں گی جو بالکل ان ریلیٹڈ ہوں گی، لیکن ٹھیک ہے. کچھ ایسی باتیں بھی آ جائیں گی جو اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوں گی، کچھ ایسی جو ان ڈائریکٹلی اینڈ سو اینڈ سو. یہ ایک بڑا. اس کے بعد پھر ہم نے ان سے کہا اب آپ اس وقت ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا. اس کے بعد جو سیشن ہوا جس کا میں ابھی ذکر کروں گا، اس میں ان کے پاس انٹرنیٹ بھی تھا. تو اس کے بعد انہوں نے اس کے بارے میں لٹریچر کٹھا. پھر دوسرا سوال، تیسری اسٹیج جو تھی لرننگ کی، اس میں ہم نے ان سے کہا کہ اب آپ انہیں کنیکٹ کرنا شروع کریں، کہ اگر مجھے اس سوال کا جواب مل جائے، پہلا اسٹیپ تو یہ کریں کہ آپ ان کچھ سوالوں کی چھانٹی کریں، اور اس کے بعد پھر ان سوالوں کو کنیکٹ کرنا شروع کریں جو آپ کے خیال میں کہ اگر اس سوال کا جواب مل جاتا ہے تو پھر مجھے اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا، تو پھر مجھے اس سوال کا جواب. یہ کنورجنٹ تھنکنگ جو دوسرا ایک اسٹیپ ہے جو بڑا اہم ہے، ڈائیورجنٹ اور کنورجنٹ. اس کے بعد کنیکٹنگ اینڈ انٹیگریٹنگ انفارمیشن اینڈ ایکٹیولی کنفرمنگ دی انڈرسٹینڈنگ. یہ پھر اس کے بعد کی بات ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنی سوچ کے بارے میں بھی سوچیں. وہ ایک میٹا کوگنیشن کی بات آ جاتی ہے، لیکن وہ ہم بعد میں. The focus here is managing the process and monitoring the depth of understanding. This involves facilitating and focusing the discourse, providing appropriate insights and information when needed, and seeking some common understanding. یہ وہی کتاب ہے ناظرین، ای لرننگ ان دا 21st century, فریم ورک فار ریسرچ اینڈ پریکٹس. اچھا جی، چلیں اب ہم اپنے اسی ایکسپیرینس پہ دوبارہ آتے ہیں جو ہم نے یہ کیا تھا. یہ سیشن کرنے کے بعد پھر ہم نے ایک اور سیشن کیا، اور اس سیشن میں بچوں کے پاس انٹرنیٹ بھی اویلیبل تھے، کچھ کے پاس کم از کم. اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ اب آپ دوبارہ سے، یہ اور بچے تھے، اب آپ سوال فارمولیٹ کریں، اور اس کے وہی جو کتاب ہم نے آپ سے ڈسکس کی تھی، جسٹ میک ون چینج، اور آپ بچوں کو جواب دینا نہ سکھائیں، ریلیونٹ سوال پوچھنے کی تربیت دیں. اب انہوں نے یہ کیا کہ جب انہوں نے سوال بنائے 4 یا 5 کے گروپ میں سوال بنا لیے، ہم نے ان سے کہا کہ اب آپ کسی بیسس کے اوپر، اور یہ کتاب میں آپ دیکھیے گا، اس میں بڑے مزیدار طریقے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے، ان کو پرائرٹائز کرنے کی کوشش کریں. یعنی آپ یہ نہ کریں، آپ کسی اور کے سوالوں کو نہ کرٹیسائز نہ کریں، آپ اپنے ہی سوالوں کو پرائرٹائز کر لیں، 1 2 3 کر لیں، اور باقیوں کو پھینک دیں. اور سارے گروپس جو ہیں وہ ایک خاص بیسس کے اوپر یہ چیز کریں. اچھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ اب ہم ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور اس میں تبدیلی بھی کی، اور وہ ایک بڑی بنیادی تبدیلی تھی. ہمارا مقصد یہ تھا کہ بچے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ 2 بجے، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، 2 بجے
جون کے مہینے میں لاہور کے اندر اتنی سخت گرمی کیوں ہوتی. اس کے بعد ہم نے ان کو کچھ تصویریں دکھائیں جو پہلے نہیں دکھائی تھی، اور ان تصویروں کے بارے میں ہم نے ان سے کہا کہ یہ تصویریں ہو سکتا ہے کہ آپ اور کچھ اینیمیشن بھی ہو سکتی ہیں، اس میں موویز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو سمپل بنائیں. جتنا زیادہ اسے کمپلیکیٹ کریں گے اتنا زیادہ اس پروسیس کو، اس سارا جو ہم نے ڈرامہ کیا تھا اس کو ریپلیکیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. پاور پوائنٹ میں ہو سکتا ہے، پاور پوائنٹ میں چھوٹی سی اینیمیشن بھی بن سکتی ہے. اس میں ہم نے لاہور کے 2 بجے سخت گرمی بھی دکھائی. اس کے بعد ہم نے شام کے وقت لوگ باہر بیٹھ کے چھڑکاؤ کیا ہوا ہے، بیٹھ کے پانی پی رہے ہیں یا ریلیکس کر رہے ہیں، وہ بھی دکھایا. صبح 5 بجے یا 6 بجے سورج تو نکلا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ باغ میں ٹہل رہے ہیں، لارنس گارڈن میں ٹہل رہے ہیں، وہ بھی ہم نے دکھایا ان کو، جو کہ ایک بڑی کیا کہنا چاہیے مزیدار ایکٹیویٹی ہوتی ہے لارنس گارڈن لاہور میں. اس کے بعد پھر ہم نے ان کو کچھ اور تصویریں دکھائیں جس میں ہم نے دکھایا کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے ابا سے کہہ رہا ہے کہ میں سورج کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ سورج گول ہے یا کیسا ہے، لیکن وہ بہت چمکدار ہے، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ تم اس کو کبھی ننگی آنکھ سے نہ دیکھنا، تو مجھے آپ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کو دیکھ لوں. تو اس کے فادر نے 3-4 ایکس رے پلیٹس کو اکٹھا کر کے اور اس کو دے دیا اور اس سے کہا کہ تم اب سورج کو دیکھ سکتے ہو، اب وہ پورا گول دائرہ تمہیں نظر آئے گا اور جو اس کی چمک ہے اور جو آنکھوں کو تکلیف دیتی ہے یا نقصان دہ ہو سکتی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو وہ ایکس رے پلیٹ سے وہ گول دائرہ 2 بجے کے قریب ہو سکتا ہے، دوپہر کے 2 بجے اس نے دیکھ لیا، لیکن اب وہ جو اس کی آنکھوں نے محسوس کیا وہ کوئی چمکتا ہوا گرم سورج نہیں تھا بلکہ ایک ٹھنڈا سورج تھا جو کہ نظر آ رہا تھا، بڑی آسانی سے آپ دیکھ سکتے تھے. اچھا، اب یہ ہم نے ان کو صرف ایک چھوٹی سی اینیمیشن دکھا دی جس کے بارے میں ہم نے کچھ اور نہیں کہا. پھر ہم نے ان سے کہا کہ یہ دیکھیں یہ ایک گاڑی جا رہی ہے موٹر رنگ روڈ پہ لاہور میں، اور لاہور میں یہ شام کو 6 بجے کا وقت ہے جون کے مہینے میں، اور رنگ روڈ پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو کچھ دیر کے بعد درخت وغیرہ غائب ہو جاتے ہیں، گھر بھی غائب ہو جاتے ہیں، تو آپ کو ہورائزن بڑا صاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اتنا زیادہ مٹی نہیں تھی اس وقت آسمان کے اوپر، عام طور پہ گرمیوں میں ہوتی ہے جب آندھی وغیرہ آتی ہے مٹی اتنی زیادہ، لیکن سورج 6 بجے اور 7 بجے کے قریب آپ کو پورا گول نظر آ رہا تھا. اچھا، اب یہ جو سورج تھا یہ اتنا آپ کو گرم نہیں محسوس ہو رہا تھا، آپ کی آنکھوں کو بھی اتنی شاید تکلیف نہیں ہو رہی تھی، اور میرے خیال میں اس کو دیکھنے میں بھی کوئی ایسا حرج نہیں ہے. صبح 6 بجے تو ہم نے یہ نہیں کیا، لیکن غالباً صبح 6 بجے بھی اگر ہم یہ کرتے تو ہمیں کچھ اسی طرح سے ہی سورج نظر آتا. تو اب یہ ہم نے 3-4 چیزیں ان کو دکھانے کی کوشش کی. ناظرین آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ کہا تھا کہ صبح 6 بجے اور شام کو 6 بجے کوئی چیز کامن ہوتی ہے جس کی وجہ سے گرمی کم ہو جاتی ہے، اور دوپہر کو 2 بجے وہ چیز کامن نہیں ہوتی، کچھ مختلف ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. وہ کیا مختلف ہے وہ ہمیں نہیں پتا. تو یہاں پہ ہم نے ان کو ایک اور سوال ان کے سامنے پیش کیا، ایک اور پرووک کیا کہ وہ ایک اور سوال پوچھیں، اور وہ انہوں نے فوراً پوچھا کہ صبح 6 بجے اور شام کو 6 بجے سورج ہمیں نظر آ سکتا ہے اور اتنا چمکدار نہیں ہوتا جتنا چمکدار عام طور پہ وہ 2 بجے ہوتا ہے. 2 بجے تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں، اس کے آس پاس بھی نہیں دیکھ سکتے. اگر وہ درخت میں سے چھپ کے نظر آ رہا ہے تو آپ اس درخت کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ کیمرے سے تصویر لینے کی کوشش کریں تو وہ سارا کا سارا آپ کو وائٹ ایکسپوجر ہو جائے گا اس کا. اور اس کے ساتھ ہم نے ایک اور تصویر بھی ان کو بنا کے ایک اور چھوٹی سی اینیمیشن یا مووی بنا کے دکھا دی، جس میں وہ ایک بچہ جو تھا وہ اپنے باپ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے سورج دکھا دو، تو وہ اس کو ایکس رے پلیٹس کے ذریعے سے دکھانے کی کوشش کر رہا تھا. اب جب ہم نے یہ سوال کیا تو اس پر ان کے کچھ اور سوالات پیدا ہوئے، اور انہوں نے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ ایکس رے پلیٹس جو ہیں وہ غالباً 6 بجے آ جاتی ہیں، صبح کے 6 بجے آ جاتی ہیں اور شام کو 6 بجے آ جاتی ہیں، کہ سورج جو ہے وہ اس طرح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور صبح پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ صبح 6 بجے اور شام کو 6 بجے وہ ایکس رے پلیٹس کیسے آ جاتی ہیں. تو ناظرین یہ جو سوال تھے یہ پھر نئے سوال ان کے ابھرے، اور ہم نے ان کو ایک طرح سے پرووک کرنے کی کوشش کی، اس کو کیا کہا جائے گا. اور انہوں نے اس کو، یعنی یہ عجیب بات ہے ناظرین
کہ یہ انسان کے ذہن کی ایک بنیادی خصوصیت ہے جو اسٹیو جابز نے جس کا ذکر کیا کہ ایسوسیٹنگ. یہ میرے خیال میں انوویٹرز شاید یہ کچھ زیادہ کرتے ہوں، لیکن ایک عام انسان جو ہے وہ اس کی یہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان ریلیٹڈ چیزوں کو ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کرتا رہے. میرے خیال میں یہ پرابلم سالونگ کا بنیادی حصہ ہے کہ آپ نے چیزیں تو خیر دنیا میں ہوتی ہیں، جب ان کے بارے میں ہمارے خیالات ہوتے ہیں تو ان کے خیالات کے کچھ لاجیکل فلیگز لگے ہوتے ہیں، تو ہم خیالات کو ہمیشہ ایک دوسرے خیالات سے جوڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. میرے خیال میں انوویٹرز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو شاید زیادہ لاجک فلیگ لگاتے ہیں، تو اس لیے وہ بہت جو باقی لوگ کنیکٹ نہیں کر سکتے، لاجیکل کنیکشن دو چیزوں کے درمیان، دو خیالات کے درمیان، آئیڈیاز کے درمیان نہیں کر سکتے. انوویٹرز کیونکہ ان کے کنیکشن، لاجیکل کنیکشن رچ ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان کے درمیان بھی کنیکشن ڈھونڈ لیتے ہیں. اور یہ جو آپ نے آسک کوسچنز، ٹیچنگ تھرو آسکنگ کوسچنز، تھرو فارمولیشن آف کوسچنز، اس پوری اپروچ کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو نیا کانسیپٹ بھی سیکھیں وہ اگر آپ سوال کے تھرو سیکھیں گے تو اس کے لاجیکل آپ باؤنڈریز اس کانسیپٹ کی دماغ میں زیادہ بنائیں گے، تو اس کا استعمال زیادہ ہوگا اور وہ زیادہ چیزوں سے کنیکٹ کر سکیں گے آپ. لیکن یاسر آپ نے کہا کہ لاجیکلی کنیکٹ کر سکیں. لاجیکلی کوئزائی لاجیکلی مینٹل آپریشن سارے لاجک، ایک تو میتھمیٹیکل لاجک ہوتی ہے نا، تو سارے مینٹل آپریشنز اس طرح سے لاجیکل نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ جو یہ سیکریٹس آف اسٹیو جاب، اس میں اس نے لکھا ہے کہ اس نے اسٹیو جاب کا خاص طور پہ یہ تھا کہ وہ بعض ایسی چیزوں کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا جن کا لاجیکل کنیکشن کوئی نہیں بنتا تھا. مثلا کمپیوٹر کا جب وہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ اس کا ڈبہ کیسا ہوگا، اس کی پیکنگ کیسی ہوگی، جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی چیز کی پیکنگ سے اس کی ساری اوور آل جو اپیرنس ہے، جو باڈی لینگویج ہے، وہ وہاں سے بنتی ہے. تو اس نے اس کو ایک رائس کوکر سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی. مطلب یہ کہ کمپیوٹر تو ایک آفس اکوپمنٹ ہے یا ایک کیا کہنا چاہیے کیلکولیٹر کی ٹائپ چیز ہے جس کا رائس کوکر سے کوئی کنیکشن، لاجیکل کنیکشن نہیں بنتا. لاجیکل کنیکشن تو نہیں بنتا، لیکن اور قسم کے اب یہی جو ہم جو سوال پوچھ رہے تھے کہ دوپہر کو گرمی کیوں ہوتی ہے پلان کرنا، ایک تو اس کا لاجیکل اور سائنٹیفک جواب ہے نا جس کی طرف ہم اسٹوڈنٹس کو لے کے جاتے. اگر میں اس کا ڈیزائن اور آرٹ کی طرف سے سوال پوچھوں اور میں یہ کہوں کہ اچھا اگر آپ کوئی فلم یا ٹیلی ویژن سیریل بنا رہے ہو تو اس میں آپ نے دکھانا ہے کہ دوپہر کا وقت ہے. اب ریکارڈنگ تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، رات کے 12 بجے، صبح کے 3 بجے. تو آپ اس شاٹ میں کیا چیز لائیں گے جس سے یہ گمان پیدا ہو جائے کہ یہ دوپہر کا وقت ہے. اب ظاہری بات ہے اب بہت آپ نے لاجیکل کا عادت کرنی ہے تو آپ شارٹ کھولیں گے جی کلاک کا جو کہ 12 بجے یا 1 بجے ہیں، اس کے بعد آپ سورج کی طرف جائیں گے. لیکن عام طور سے اس طرح نہیں ہوتا. جو آرٹسٹ ہیں وہ اس کے بغیر یہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور بڑے ایفیکٹولی کر اور سکتے بہت ہیں. افیکٹولی کر سکتے ہیں. اب یہ کیا چیزیں ہیں اس کا میں گارنٹی کر سکتا ہوں کہ ایسٹرو فزکس اور فزکس آف ڈے ٹائمز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن ایک کنیکشن ہوگا، تھاٹ کے اندر ایک کنیکشن ہوگا. تو وہی یہ ڈیزائن اور آرٹ میں یہ بہت سینٹرل چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ قسم کی کرنا چاہیں تو آپ اس طرح کریں گے کہ ایک شارٹ میں آپ گھڑی دکھائیں گے جس میں 12:01 PM لکھا ہوگا، یا آپ سورج کی طرف لے کے جائیں گے جو سر پہ ہوگا. لیکن یہ اس طرح کے چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت آرٹسٹکلی، بہت انڈائریکٹلی بھی بہت اسٹرانگ امپریشن یہ پیدا کیا جا سکتا ہے کہ یہ دن کا یہ وقت ہے. اور جن چیزوں سے یہ امپریشن پیدا ہوتا ہے، یہ گما ہوتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ سائنٹیفکلی کنیکٹڈ ہوں یا لاجکلی کنیکٹڈ ہوں، ان کے اور قسم کے کنیکشنز بھی ہو سکتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو کنیکشنز ہیں کہ ایک اشارے اس سے آپ کا اس چیز کا اشارہ ہو جائے، یہ کنیکشن سا ہوا دماغ میں. یہ کنیکشنز ہم پرابلم سالونگ کے اندر ہم شروع ان کنیکشن سے کرتے ہیں. ان میں سے کچھ جو ہوتے ہیں وہ لاجیکل کنیکشنز ہوتے ہیں، تو پھر ہم سائنٹیفک ثبوت نکال لیتے ہیں کہ اچھا اس کا اور اس کا کوئی ایکچوئل تعلق ہے. آرٹ میں شروع انہی کنیکشن سے کرتے ہیں، لیکن ہم پروف اور ڈیمونسٹریشن کہ ان کا کوئی کنیکشن ہے، کلچرل ایموشنل کنیکشن ہے، وہ پاتھ وے الگ ہوتی ہے. لیکن شروع ہمیشہ ہم اسی سے کرتے ہیں کہ کوئی اشاروں کی پہچان، اشاروں کی زبان ہمیں آتی ہو، وہاں سے شروع کرتی ہیں، پرابلم سالونگ شروع ہوتی ہے.
تو ناظرین ایک اور پھر ہم نے سیشن کیا اور اس میں پھر وہی اسٹوڈنٹس تھے جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا، اور اس دفعہ ہم نے ایک بنیادی فرق اس میں ڈال دیا، اور وہ فرق یہ ڈالا کہ پچھلے سیشن میں جب ہم نے یہ سوال پوچھا تھا ان سے کہ دن کے 2 بجے لاہور میں جون کے مہینے میں گرمی کیوں ہوتی ہے، یہ ہمارا ایک سوال تھا جو ایک ٹریگرنگ ایونٹ تھا جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹریگرنگ ایونٹ تھا جس سے انہیں کچھ، اگرچہ شاید اتنا پریشانی والی بات تو نہیں تھی لیکن ہونی چاہیے تھی کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں، وہ ایسے سوالات سوچنے پہ مجبور ہو جائیں جن کا جواب اگر مل جائے تو شاید اس کا۔ اب ہم نے جو نیا سیشن کیا اس میں ہم نے کوئی بھی سوال نہیں پوچھا، ہم نے ان کو کچھ تصویریں دکھائیں اور کچھ ان کو ویڈیوز دکھائیں، اور ان ویڈیوز کو دکھانے کے بعد اینیمیشنز دکھائیں۔ ویڈیو ضروری نہیں کہ آپ ویڈیوز بنائیں، میں ویڈیوز کے عام طور پہ اس لیے خلاف ہوں کہ اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، اس میں زیادہ اکوپمنٹ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ کرنے کے بعد پھر ہم نے ان سے کہا کہ اب آپ سوال پوچھیے، اور آپ کے خیال میں وہ کون سے عقل مند سوال ہیں یا انٹرسٹنگ سوال ہیں یا انٹیلیجنٹ سوال ہیں جو ان کافی ساری تصویروں کی جو جسٹ ہے وہ ان میں کسی طرح سے کیپچر ہو جاتی ہے، یعنی جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ سوال پوچھیں۔ اس میں ہو سکتا ہے وہ بالکل بے وقوفوں والے سوال بھی پوچھیں، بالکل ان ریلیٹڈ سوال بھی پوچھیں، بے وقوفانہ تو خیر نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہم نے ان کو صرف تصویریں دکھائیں۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے، اب یہ کراؤڈ سورسنگ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے اور یہ بڑی مزے کی بات ہوتی ہے کہ کچھ آپ کو ایسے سوال بھی مل جاتے ہیں یا جواب بھی مل جاتے ہیں جو بالکل ٹینجنٹ ہوتے ہیں، لیکن کچھ آپ کو ایسے چیزیں بھی مل جاتی ہیں جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اپنی وہ کلیکٹیو انٹیلیجنس استعمال کرتے ہیں، جو بڑی مزیدار قسم کے سوال ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہم نے ان کو کیا دکھایا؟ اس میں ہم نے شروع میں ان کو پاکستان کا ایک نقشہ دکھایا، پنجاب کا ایک نقشہ دکھایا، اور اس میں وہ بلیک اینڈ وائٹ نقشہ تھا۔ تو بلیک اینڈ وائٹ جب کوئی چیز ہو اور اس کے اوپر کچھ کلرز ہوئے ہوئے ہوں تو وہ کلرز پرومیننٹ ہو جاتے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد تھا کہ صرف پاکستان کا نقشہ امپورٹنٹ نہ ہو، وہ تو ایک بیک گراؤنڈ میں چیز ہے، اس کے اوپر کلرز میں ہم نے دریا دکھائے، وہ 5 دریا یا 6 دریا جو پاکستان میں داخل ہوتے ہیں یا پاکستان کے پہاڑوں سے نکلتے ہیں یا انڈیا کے پہاڑوں سے بارڈر سے داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ سندھ کی طرف جا کے مل جاتے ہیں اور پھر سمندر میں چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد تو اس میں اب آپ ناظرین خود سے دیکھیے آپ کے ذہن میں کیا خیال آئے گا، پاکستان کا نقشہ بیک گراؤنڈ میں اور 4 یا 5 یا 6 دریا جو ہیں وہ کلر میں بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی ڈائریکشن ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ ایک جگہ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے سب کانٹیننٹ کا نقشہ دکھایا جس میں پورا پاکستان نظر آ گیا، اور اس میں یہ دریا دوبارہ سے ہم نے دکھائے جاتے ہوئے۔ اس کے بعد پھر ہم نے ان کو دکھایا کہ پہاڑ میں سے، پہاڑ کے اندر سے جب دریا گزر رہا ہوتا ہے یا وہ بڑا چیختا چنگھاڑتا ہوا گزرتا ہے، بے تحاشا نظمیں لکھی گئی ہیں اس دریا پہ، وہ کیسے گانے گاتا ہوا اور کیسی شور مچاتا ہوا گزرتا ہے، اور اس کا جو جس حصے میں سے گزر رہا ہوتا ہے وہ بڑا نیرو سا ہوتا ہے، لیکن وہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو اتفاق ہوا ہو تو آپ نے سنی ہوں گی کہانی ہے کہ اگر اس میں کوئی ٹرک بھی چلا جائے تو وہ اس کو بھی کھینچ کے لے جاتا ہے اور وہ ڈوب جاتا ہے۔ آپ تو کئی دفعہ گلگت جا چکے ہیں، آپ کو تو اندازہ ہوگا کہ دریائے سندھ کی شکل کیسے بدلتی ہے جب وہ اوپر آپ پہاڑوں میں سے گزرتے ہیں۔ وہ ہم نے شکل دکھائی۔ اس کے بعد ہم نے ان کو شکل دکھائی کہ دریائے سندھ حیدرآباد کے پاس بالکل سپاٹ ہو گیا، اس کا پانی ایسا لگ رہا ہے جیسے کھڑا ہو گیا بالکل، اگرچہ وہ چل رہا ہے لیکن کناروں پر سے وہ پانی نہ چلنے کے برابر ہے۔ غالباً سردیوں کا مہینہ ہوگا جس وقت دریا میں پانی کا جو ٹوٹل پانی ہے وہ بھی کم ہوتا ہے، تو وہ لگتا ایسا ہے جیسے کوئی تالاب بنا ہوا ہو۔ اور اس کے بارے میں جب وہ دریائے سندھ، اس کے بارے میں شاعروں نے اپنا لکھا ہوا ہے کہ وہ کیسا گنگناتا ہوا گزر رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ گزر رہا ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی دکھایا ہے تصویر میں کہ کچھ کشتیاں کھڑی ہوئی ہیں دریائے سندھ کے کنارے پر جو لے کے جاتی ہیں، وہ بالکل ہل نہیں رہی، وہ آرام سے کھڑی ہوئی ہیں وہاں پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دریا کا بہاؤ جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، اس کی سپیڈ بہت تھوڑی ہے اور وہ بہت پھیل گیا۔ اچھا، پھر ہم نے یہ بھی دکھایا کہ لاہور کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی تقریباً دریائے راوی کا حساب کتاب ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ یہ تصویریں ہم نے ان کو دکھائیں۔ اس کے بعد ہم نے پہاڑی دریا دکھائے ان کو،
پہاڑی دریا دکھانے کے بعد ایک پاکستان کا نقشہ ہم نے دکھایا جس میں یہ اندازہ ہوتا تھا کہ پہاڑ کہاں پہ ہیں اور جو میدانی علاقہ ہے وہ کہاں پہ ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کے بعد پہاڑ نظر آتے ہیں یا بلوچستان کے پہاڑ نظر آتے ہیں پاکستان کے بیچ میں, اور جو باقی علاقہ ہے جس میں 5 دریا بہ رہے ہوتے ہیں جہلم کے بعد, وہ تقریباً بالکل سپاٹ ہے. میرے خیال میں سطح سمندر سے اس کا فاصلہ لاہور اور حیدرآباد میں تقریباً ایک جیسا ہی ہوگا. اس کے بعد وہ تصویریں ہم نے دوبارہ سے ان کو پینورامیکلی دکھائیں کہ یہ آپ ذرا دیکھ لیں تصویریں, اور پھر ہم نے ان سے یہ کہا کہ اب آپ مختلف سوال پوچھیں کہ آپ کے خیال میں یہ جو تصویریں ہیں ان کے حوالے سے جو اہم سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ کیا ہے. میں وہ آپ کو سوال پڑھ کے سنا دیتا ہوں, اور اس کے بعد پھر ہم نے ان سے کہا کہ ان سوالوں کو پرائرٹائز کریں, اور پھر ہم نے کچھ اور بھی تصویریں ان کو دکھائیں جو ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. کچھ لوگوں نے فوری طور پر یہ سوال پوچھا کہ یہ تمام دریا جو ہیں یہ کن وجوہات کی وجہ سے یہ لیفٹ کی طرف, اس لیے کہ یہ ایک دریا اگر ٹرن لے رہا ہوتا لیفٹ کی طرف تو ہم کہہ سکتے تھے کہ کوئی خاص بات نہیں. اب یہ سارے دریا جو ہیں, اچھا اس کے بعد اگر ہم نارتھ کے اوپر جو ٹریڈیشنل ہمارا مرکیٹر میپ ہوتا ہے نارتھ اوپر ہے ساؤتھ نیچے ہے, تو پھر لیفٹ کی طرف ٹرن لے رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک بچے نے فوراً سوال پوچھا کہ جو راوی ہے یا ستلج ہے جو ہمارے سب سے جنوب کے دریا ہیں اور انڈیا سے آتے ہیں, وہ بہت زیادہ لیفٹ کی طرف ٹرن لیتے ہیں, اور بعض جگہ تو وہ جنوب کی طرف جا ہی نہیں رہے ہوتے. اچھا پھر کسی نے یہ بھی سوال پوچھا کہ وہ جنوب کی طرف کیوں جاتے ہیں, وہ سمندر سے ملنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں. پھر کسی نے یہ بھی سوال پوچھا کہ کیا سارے دنیا کے دریا ایسے ہیں جو سمندر میں گر جاتے ہیں, کیا کوئی ایسا دریا نہیں ہے کہ جو سمندر میں نہ گرتا ہو. کیا خیر ہے سے ابھی ویسے ہمیں ڈسکس تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن ڈو یو ریمبر ہیں دریا ایسے جو سمندر میں گرتے ہیں. انفیکٹ ایسے دریا ہیں, اور میں نے جب گوگل پہ سرچ کیا تو وہ مجھے مل گئے. اور مجھے مزے کی بات یہ ہوئی کہ میں سمرقند کی کتاب پڑھ رہا تھا, عمر خیام کے بارے میں جو ناول ہے, اس میں اس نے بتایا تھا کہ ایک دریا وہاں پر بھی ہے جو اس علاقے میں جہاں پر وہ تھا جو سمندر میں نہیں گرتا تھا. وہ اس نے بڑے پوئٹیکلی بتایا تھا کہ وہ اپنے پانی کو اتنا آمو دریا جو ہے جیسے کہتے ہیں, اچھا کہ وہ سمندر میں نہیں گرتا, وہ کیسپین سی میں گرتا ہے. وہ سی نہیں ہے, وہ ایک جھیل ہے. اچھا پھر کچھ لوگوں نے پوچھا کہ وائی دے آل مرج, کیا ان کو مرج کرنا چاہیے, کیا کہ یہ لاجیکل بات ہے کہ انہیں مرج کرنا چاہیے. اچھا اب یہ مختلف سوال ہیں, اس لیے کہ ہم نے, ناظرین آپ دیکھیں, ہم نے کسی سوال سے نہیں شروع کیا. ہم نے ان سے کہا کہ آپ صرف سوال پوچھیں, اور پھر ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کیا یہ سوال آپس میں کنیکٹڈ ہے کہ نہیں ہے. اب یہ سوال میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, میں سچی بات آپ کو بتاؤں, یہ تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ لیفٹ کی طرف کیوں جاتے ہیں, لیکن یہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ مرج کیوں کرتے کہ وہ مرج کیوں کرتے ہیں. مرج کرنے میں کیا ضروری ہے ان کے لیے مرج کرنا. ایک آدھ دریا جو تھا وہ بغیر مرج کیے بھی گزر جاتا, مطلب سمندر میں, وہ سارے مرج کیوں کرتے ہیں, ویسٹ پاکستان میں مرج کرتے ہیں. اچھا پھر کچھ لوگوں نے اس چیز پہ نوٹ کیا کہ اکثر دریا انڈیا کی طرف سے نکل رہے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستان کی طرف جا رہے ہیں. مطلب یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ وہ انڈیا کی طرف, انڈیا سے نکل کے وہ جنوب کی طرف سمندر میں نہیں چلے جاتے, بلکہ وہ لیفٹ کی طرف ٹرن کرتے اور پاکستان میں سے گزرتے ہیں. اور آپ اس کے کانسیکوینسز سوچ سکتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان سے نہ گزرتے تو کیا ہوتا. خیر یہ ایک الگ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. ایک صاحب نے پوچھا کہ واٹ فیکٹرز انفلوئنس دی ڈائریکشن آف فلو. اب یہ ایک بڑا بالکل بنیادی سوال تھا جس پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا, اسی سوال کے حوالے سے کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا گریوٹی یا سطح سمندر سے جو ان کا فاصلہ ہے, کیا وہ اس کو اثر انداز ہوتا ہے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے, کیا ہوا کی وجہ سے وہ ایک خاص ڈائریکشن لے لیتے ہیں. اچھا یہ سارے سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ دیکھیں سارے سوال جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کنٹینجنٹ فیکٹرز جو مطلب ایکسیڈنٹل ہیں, ضروری نہیں ہے ان کا اس طرح ہونا, اور جنرلائزیشن اس میں کون کون سی ہیں, کہ کوئی کون سے ایسے پرنسپلز ہیں جو ہر دریا میں ہر جگہ لگیں گے. تو ایک بڑی سالڈ سائنٹیفک ڈسکشن شروع ہوئی ہے مطلب. اچھا اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے یہ سوال پوچھا, اور اس سوال کے پیچھے مجھے یہ انڈرسٹینڈنگ ان کی نظر آئی, کیونکہ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ نے جواب نہیں دینا فی الحال,
آپ نے صرف سوال پوچھنے. اس سوال کے پیچھے مجھے یہ نظر آیا کہ جیسے وہ یہ چیز ایزیوم کر رہے ہیں. سوال یہ تھا کہ کیا وہ شارٹیسٹ پاتھ جو ان کا ہے جہاں سے وہ نکلتے ہیں اور جہاں سمندر میں انہوں نے گرنا ہوتا ہے، جیسے ایزیوم کرتے ہیں کہ انہیں ضرور گرنا ہے، اس کے درمیان جو شارٹیسٹ پاتھ بنتا ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی وہ پاتھ لے سکتے ہیں؟ اب جب میں نے تھوڑا سا اس کو پروب کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک کانسیپٹ ان کے ذہن میں تھا، صحیح یا غلط میں ابھی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، کہ دریا جو ہے وہ ہمیشہ شارٹیسٹ پاتھ لیتا ہے. جہاں سے وہ نکلتا ہے وہاں سے وہ سمندر میں جانے کے لیے شارٹیسٹ پاتھ لینے کی کوشش کرتا ہے. تو اس پہ پھر کسی بچے نے یہ سوال کر کے پوچھا کہ وہ شارٹیسٹ پاتھ کیسے کیلکولیٹ کرتا ہوگا. مطلب یہ بذات خود یہ احساس، یہ انٹیوٹیو فیلنگ کہ وہ شارٹیسٹ پاتھ لیتا ہوگا اور وہ کیلکولیٹ کرتا، وہ اس کو خود سے پتہ چل جاتا ہوگا. کچھ لوگوں نے یہ کیا اسے شارٹیسٹ پاتھ کا خود سے پتہ چل، پھر کسی نے کہا کہ وہ سلوپ پہ جب بہنا شروع کرتا ہے تو وہ خود ہی شارٹیسٹ پاتھ بن جاتا ہے. اب یہ جو سوال تھے، یہ سوال کچھ ایسا تھا، ناظرین جو چیزیں ہم نے دکھائی تھیں ان کا کریکولم سے تعلق نہیں تھا. آپ نے کہا نا سائنس کے اسٹوڈنٹس تھے، لیکن یہ ایک ایسا سوال تھا یا ایسے ہم نے ان کو تصویریں دکھائی تھیں یا ایسی طرح سے پرووک کیا تھا کہ سائنس کی جو ان کی بیسک نالج تھی وہ تو کہیں استعمال نہیں ہو رہی. ہاں بالکل، اس میں سے پیور پرابلم سالونگ ایبیلٹیز ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا جو پہاڑی دریا ہیں، اور وہ ہم نے چونکہ ان کو ایک شکل دکھائی تھی اور ان کو ہم نے ان کی آوازیں بھی سنوائی تھی. دریا سندھ کی کتنی ڈراؤنی آواز ہوتی ہے. جب میں نے پہلی دفعہ اس کو سنا، وہ مانسیرا کے اوپر کون سی جگہ جہاں پہ وہ پہلی دفعہ ملتا ہے؟ پیشام کی بات نہیں، اس سے پہلے بھی مطلب آپ کے ساتھ ساتھ تو چلنا شروع ہو جاتا ہے نا، جب آپ کو شوق لگتا ہے کوئی اتنا بڑا دریا، اتنا شور مچاتا ہوا دریا آ رہا ہے. تو کیا جو پہاڑی دریا ہیں ان کا بیہیویئر جو زمینی دریا ہیں، یعنی ایک پہاڑی دریا ہے جو بعد میں وہ زمینی دریا بھی بن جاتا ہے، وہ ان کا بیہیویئر کیا مختلف ہوتا ہے؟ کیا ان جو فیکٹرز ان پہ انفلوئنس ہوتے ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں؟ پھر کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ کیا ان کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں؟ اور رنگ مختلف ہو سکتے ہیں. کیا یہ سارے ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں اور سارے ایک جگہ پہ ان کو ختم ہونا چاہیے جو کہ لگتا ہے کہ ختم ہو رہے ہیں؟ انڈس جو ہے وہ زیادہ لیفٹ کی طرف ٹرن نہیں ہوتا، جبکہ جو راوی ہے وہ بہت زیادہ ٹرن ہوتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور یہ آپ کو نقشے پہ نظر آ جائے گا. کیا گریوٹی ہی اس پہ بعض ریپیٹڈ کوشچن سے دریا ایک، ہاں یہ ایک بڑا اہم سوال تھا جو ایک بچے نے پوچھا کہ دریا اسٹریٹ لائن میں کیوں نہیں چلتے. یعنی اس کے پیچھے جو اس کی سوچ تھی وہ یہ تھی کہ جیسے انہیں اسٹریٹ لائن میں چلنا چاہیے. جیسے شارٹیسٹ پاتھ کی اگر اسمپشن اپلائی کریں تو پھر تو اسٹریٹ لائن میں چلنا چاہیے. ویسے بھی عام طور پہ ہر بندے کو یہ چاہتا ہے دل کے ہم سیدھے راستے پہ چلیں نا. اچھا، پانی ہمیشہ نیچے کی طرف کیوں بہتا ہے؟ ڈاؤن ورڈ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یعنی اپ ورڈ اور ڈاؤن ورڈ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا سارے دنیا کے جو ریورز ہیں وہ نیچے کی طرف بہتے ہیں، ساؤتھ کی طرف جاتے ہیں، یا کچھ ایسے دریا بھی ہیں جو نارتھ کی طرف بھی جاتے ہیں؟ بالکل، دریائے نیل جیسے ہے. بالکل، وہ نیل دریا کے بارے میں تو ایجپشن جو پہلی دفعہ ہسٹری میں لکھا ہے، جب وہ باہر گئے مصر سے تو دوسرے دریاؤں کو دیکھ کے وہ بہت حیران ہوئے کہ یہ الٹے چل رہے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں وہ دریا ہر دریا دریائے مصر کی طرح ہی چلنا چاہیے. آپ کے کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ہمیں لگتا ہے جیسے وہ الٹا چل رہا ہے. بالکل. کوئی دریا بلوچستان سے نہیں نکلتا. دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ کوشچن کہ کیا وہاں پہاڑ اتنے اونچے نہیں ہیں، یا کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی دریا، سارے دریا جو ہیں وہ اس سائڈ پر سے آتے ہیں، بلوچستان سے نہیں آتے. ماؤنٹین سے جو دریا نکلتے ہیں، پہاڑوں سے جو دریا نکلتے ہیں، ان کی سپیڈ کیوں بہت زیادہ ہوتی ہے؟ وائی ناٹ واٹر فلو فرام سی ٹوورڈز لینڈ؟ اب یہ ایک بڑا ہی بنیادی سوال تھا کہ سمندر سے کیوں نہیں پانی واپس آنا شروع ہو جاتا. اور اگرچہ ہماری ہم جو پرووکیشنز ان کو کر رہے تھے اس کا اس سے کوئی اتنا ڈائریکٹلی تعلق نہیں بنتا، لیکن جب یہ بند باندھے جاتے ہیں دریاؤں پہ
تو پانی کی کا فلو کم ہو جاتا ہے دریا میں، اور اس وقت سمندر کا پانی اس میں شامل ہو جاتا ہے، جس سے ان کی جو ساری ایکو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس پہ کالا باغ ڈیم پہ جو اعتراض تھا کے لوگوں کو. تو ایسا ہوتا ہے غالباً. لیکن پھر بھی وہ بنیادی سوال ابھی بھی ہمارے ذہن میں رہتا ہے کہ سمندر کی کیا سطح نیچی ہے باقی اور جگہوں سے، وہ کیوں نہیں آنا شروع ہو جاتا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سوال تھے جس کی مجھے بڑی خوشی ہوئی جان کر کہ لوگوں نے پہلی دفعہ سے سوچنا شروع کیا، غالباً پہلی دفعہ سوچنا شروع کیا. اچھا، اب یہ ایک اور سوال تھا جو میرے خیال میں بہت ہی نازک سوال تھا، اس لیے کہ اس سوال کا تعلق ہم جو اب تک سوال سوچ رہے تھے یا لوگوں کو پرووک کر رہے تھے وہ ایک طرح سے ایکیڈیمک انٹرسٹ کے لیے تھے، جس کا غالباً کوئی پروفیٹیبل بات نہیں بن رہی تھی وہاں سے، یعنی کوئی پریکٹیکل فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا. لگ رہا تھا جیسے کہ ہم کچھ ان سے ایک ایکیڈیمک ایکسرسائز کروا رہے ہیں جس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ جو سوال تھا کہ کیا کوئی ریلیشن شپ ہے ڈائریکشن آف دا ریور میں اور جب فلڈنگ ہوتی ہے دریا میں اس کے ساتھ، اس لیے کہ اگر تو واقعی کوئی ریلیشن شپ ہے فلڈنگ کے ساتھ، مجھے نہیں پتا وہ کیا سوچتے تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا فلڈنگ خاص طور پہ ایک ہی کنارے کے اوپر ہوتی ہے ہمیشہ تمام دریاؤں میں. اگر تو ایسا ہے تو پھر تو ہم یہ سوچیں گے کہ جس ڈائریکشن میں فلڈنگ ہوتی ہے، جس کنارے پہ فلڈنگ ہوتی ہے تمام دریاؤں میں، وہاں کے جو شہر ہیں وہ بہت ولنریبل ہوں گے. اگرچہ ایسی کچی آبادیاں بھی ہیں، ایسے غریب لوگ بھی ہیں جو وہاں پر دریا کے بیٹ کے اوپر ہی رہتے ہیں، اور جب وہ سیلاب، جیسے کہ ہم نے کچے کا علاقہ ڈسکس کیا تھا آپ سے کہ جب سیلاب آتا ہے، جب بھی پانی دریا میں آتا ہے، سیلاب کی بات نہیں، جب بھی پانی آتا ہے وہ پانی وہاں ان کی تمام کچھ بہا کے لے جاتا ہے یا وہ اس سے پہلے شفٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا فلڈنگ ایک خاص ڈائریکشن میں ہوتی ہے کہ نہیں. اس کے بعد ایک بچے نے سوال پوچھا کہ یہاں پر اس کلاس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ یہ پوچھیے، اور یہ ایک بڑی مزیدار بات کی کسی نے، ان سے یہ پوچھیے کہ وہ ان میں سے کتنے لوگ لاہور سے ہیں اور وہ لاہور میں کس جگہ رہتے ہیں. اچھا، اب میں بڑا پریشان ہوا کہ اس سوال کا، تو اس نے کہا جی آپ پوچھے تو صحیح نا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ 100 سے اوپر کی کلاس تھی جس میں کوئی 120 بچے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، یونیورسٹی کے بچے تھے، یہ سارے ایم ایس سی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی یہ ایک سوال ہے جو میں چاہوں گا، یہ ہم سارا پروسیس روک کے ہم یہ انسسٹ کر رہا ہے کہ یہ سوال پوچھیں. یہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، چونکہ اس نے کہا ہے کہ آپ لوگ لاہور میں کہاں رہتے ہیں. تو ان سب نے بتایا کہ ہم یہاں. تو اس نے کہا جی کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے جنہوں نے جو بھی جواب دیے ان میں ایک چیز کامن ہے، یہ مختلف جگہ رہتے ہیں. کوئی گلبرگ میں رہتا ہے، کوئی ڈیفینس میں رہتا ہے، کوئی سمن آباد میں رہتا ہے، کوئی ماڈل ٹاؤن میں، یہ شادرہ میں نہیں رہتے. تو ان کا کہ اب آپ ان سے دوبارہ یہ سوال پوچھیں کہ ان کے دوست یا رشتہ دار ایسے کتنے ہیں جو شادرہ میں رہتے ہیں. مطلب ان کا یہ تھا کہ دریا کے اس پار، دریا کے اس پار. تو وہاں پر اتفاق کی بات ہے کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو یہ کہتا ہو. پھر بعد میں نے اپنے بارے میں سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے جو آئی جی پولیس میں تھے اور تھوڑا سا وہ کھسکے ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنا گھر شادرہ میں بنایا تھا، اور یہ کہہ کے بنایا تھا کہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ اگر انڈیا خدا نخواستہ حملہ کرے تو لاہور پہ قبضہ ہو جائے گا، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو، لیکن شادرہ پہ قبضہ نہیں ہوگا. انڈیا نے پتہ نہیں 1 یا 2 دفعہ حملہ کیا ہے ہم پر، لیکن وہ پانی جو تھا وہ ہر دفعہ شادرہ میں چلا جایا کرتا تھا. تو اس کا کنیکشن، یہ ہمارے ذہن میں ایک بات، اب تو غالباً دریا میں راوی میں اتنا پانی نہیں ہوتا کہ اس میں سیلاب کوئی زیادہ نقصان پہنچا سکے. لیکن اگر آپ یہ پرانے 100-200 سال کی سوچ کو دیکھیں تو آپ کے بھی میرے خیال میں ایسے کوئی ریلیٹیوز لاہور میں نہیں ہوں گے جو شادرہ میں رہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ایسے بے تحاشا ریلیٹیوز ہوں گے جو اور کہیں رہتے ہیں. اگر ہم دریاؤں کو روک دیں کسی طریقے سے، یہ ایک اور سوال تھا، بالکل روک دیں ان کو، اور ان کے جو بیڈز ہیں وہ بھی کسی طریقے سے ہم ختم کر دیں، اور اس کے بعد پھر ان دریاؤں کو چھوڑیں،
تو کیا وہ وہی اسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ؟ جی یہ بھی ایک بڑا بنیادی طور پہ ایک بنیادی سوال تھا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اب یاسر آپ ذرا ان کے بارے میں کامنٹ کریں. دیکھیں، یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ دیکھیں کہ یہ اچھے سوال ہیں. ان کے اندر پرابلم سالونگ اسٹریٹجی جو ویزیبل ہے، جو میں نے آپ کو آئیڈینٹیفائی بھی کی تھی، کہ یہاں پہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ایکسیڈینٹل فیکٹرز کو نکال دیں اور جو جنرل فیکٹرز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے جائیں کہ کیا چیزیں ہر دریا کے، دنیا کے ہر دریا کے بارے میں سچ ہوں گی، کیا چیزیں جو ہیں وہ صرف راوی کے بارے میں یا سندھ کے بارے میں ہے، تو وہ ہمیں سائنٹیفکلی امپورٹنٹ نہیں ہے. پھر یہاں پہ یہ سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ ایک ہی فیکٹر ہے کہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اگر ملٹیپل ویریبلز ہیں جو دریا کو افیکٹ کر رہے ہیں، تو دریا کی کون سی کوالٹی کس ویریبل کو ہم اٹیچ کریں. کوئی ایسی کوالٹی بھی ہے جو دو ویریبلز کو لگتی ہے، دو کی وجہ سے ہو رہی ہو. کیونکہ ایک آپ نے کہا نا، وہ تیز چلنا پہاڑوں میں، میدانوں میں آہستہ چلنا، لیفٹ ٹرن کرنا، ایک طرف فلڈ کرنا دوسری طرف فلڈ نہ کرنا، یہ ساری ملٹیپل فیکٹرز آ رہے ہیں. ان میں سے کیا چیزیں ہم گریوٹی کو دے دیں اور کیا چیزیں ہمیں کسی اور چیز کو دینی ہوں گی. تو بنیادی طور پہ جب ہم نے ان کو فلٹر کرنے کے لیے سوال دیے، تو ان میں سے پھر سوال یہی بنے کہ یہ نیچے کی طرف ساؤتھ میں جانا تو نیچرل بنتا ہے، اس لیے کہ ساؤتھ سے ہماری ایسوسیشن یہ ہے کہ غالباً وہ سطح سمندر کے قریب جا رہے ہیں. وہ ایک زیادہ ہائٹ پہ تھے اور ہائٹ سے وہ لو ہائٹ پہ جا رہے ہیں. نیل کے لیے یہ چیز الٹی ہوگی. یہ ٹیکٹونک پلیٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. انڈیا کی ٹیکٹونک پلیٹ ادھر سے جا کے ایشیا کو لگی ہے، تو یہاں پہ اس طرف، اس ڈائریکشن میں سطح سمندر نیچے جاتی ہے. تو ایک تو یہ سوال بنیادی طور پہ کھل کے آیا کہ یہ سارے لیفٹ کی طرف مڑنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں. پھر ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ کیا زمین کی اسپن کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ اچھا، ابھی ہم نے جواب نہیں دیا تھا ان تمام باتوں کا، اور ابھی وہ جو تھا کہ ہم سوالوں کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ کیا فلڈنگ کا جو ہے وہ اس سے بنتا ہے، اور کیا ایک خاص ڈائریکشن میں فلڈ آتا ہے، دوسری ڈائریکشن میں فلڈ نہیں آتا. شاید اسی وجہ سے انڈس سویلائزیشن کے جب شہر آباد کیے گئے تھے تو وہ ایک خاص ڈائریکشن میں، کیا ان لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ ایسا ہوتا تو ہے؟ انہوں نے تو ایکسپیرینس کیا تھا. وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ جو سوال فلڈنگ کا تھا، انہوں نے کہا جی جو لوگ بھی دریا کے کنارے رہتے ہیں، چاہے اس کنارے پہ رہتے ہوں چاہے اس کنارے پہ رہتے ہوں، ان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے. اس کی وجہ پتہ ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بات ان کو ضرور پتہ ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ ایکسپیرینس، یہ کانٹیکسٹ ان کا بنا ہوا ہوتا ہے. تو اس کا تعلق انہوں نے کہا کہ سرٹنلی کوئی تعلق بنتا ہے کہ دریا لیفٹ کی طرف ٹرن کرتے ہیں. فلڈنگ بھی ان کے ایک کنارے پہ ہوتی ہے، جس ڈائریکشن میں وہ ٹرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا اسپن کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ اچھا، اب یہ جیسے آپ نے کہا کہ ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی فیکٹر زیادہ ڈومیننٹ ہوگا اور کوئی فیکٹر کم ڈومیننٹ ہوگا. اگر یہ فیکٹر زیادہ ڈومیننٹ ہوگا تو پھر دریا اس طرح سے بیہیو کرے گا. دریا سندھ کو آپ دیکھیں اور ستلج اور راوی کو دیکھنے کی کوشش کریں. پھر لوگوں سے ہم نے کہا کہ اچھا اب آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ کیا، اب تک تو ہم نے صرف سوال جنریٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ، تو فوری طور پر لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بالکل گڑبڑ ہے. اور گڑبڑ کس وجہ سے ہے؟ یعنی اب تک یہ کنسنسس بننے کی کوشش ہو رہی تھی کہ یہ دریا سارے ایک خاص ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، یہ ہم نے آبزرویشن نوٹ کی ہے، اور اس آبزرویشن کی ہو سکتا ہے یہ 2-3 وجوہات ہوں. یہ کنسنسس بن رہا تھا، یہ انٹیگریشن ہو رہی تھی. اور اب ہم نے کہا کہ اچھا یہ اب آپ اس کو، تو فوری طور پہ یہ آیا کہ انڈیا کے جو گنگا اور جمنا ہے وہ تو لیفٹ کی طرف جاتے ہیں، نہیں رائٹ کی طرف جاتے ہیں. اور وہ ایسا لگتا ہے جیسے انڈیا پاکستان کے دریا جو ہیں وہ سارے انڈیا سے نکل کے پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، اور وہاں لگتا ہے جیسے وہ مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ تو بالکل الٹا حساب ہو گیا. نائل کا بھی اس وقت کسی نے ذکر کیا کہ وہ تو بالکل نارتھ کی طرف چلتا ہے. تو اب یہ ایک شاکنگ مومنٹ تھا ان کے لیے کہ بھئی ہم نے کافی کچھ سوچ کے ایک تھیوری بنانے کی کوشش کی تھی، اور وہ تھیوری جب ہم نے سوچا کہ وہ تھیوری
ان 5 یا 6 دریاؤں پہ اپلیکیبل ہے پاکستان کے. تو اس کے بعد ہم نے جب تھوڑا سا ریسرچ کرنے کی کوشش کی تو آل آف اے سڈن نائل کو نکال کے, نائل تو وہ ساؤتھ اور نارتھ اور ساؤتھ کی بات ہو جاتی ہے, کہ وہ رائٹ پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیفٹ پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چکر کیا؟ تو یہاں جا کے ایک وہ کیا کہنا چاہیے کہ کلاس کے اندر ایک شاکنگ بھی تھا ان کے لیے, پریشان کن بھی تھا کہ اب ہم کیا کریں. یا پھر آپ اس پہ کچھ کامنٹ کریں. یہ سارے دیکھیں سٹیپس ہیں, فیکٹرز ہیں جو اسٹینڈرڈ لیکچر ماڈل میں جہاں پہ آپ آنسرز ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں اور انوویشن اور کوسچن سیکنگ نہیں ڈیلیور کر رہے ہوتے, اس ساری چیزوں کی کوئی اسٹینڈرڈ کلاس روم میں پریکٹس نہیں بنتی کہ آپ فیکٹس کلیکٹ کریں, ان کو جنرلائز کریں, ان کے بارے میں ہائپوتھیسائز کریں, چیک کریں ہائپوتھیسس لگتا ہے کہ فالسیفائی ہو گئی ہے تو اس کو کس طرح امینڈ کرنا ہے. یہ سارے جو نالج کریشن اور انوویشن کے سٹیپس ہوتے ہیں یہ اسٹینڈرڈ کلاس روم میں مسنگ ہوتے ہیں ہمارے اسٹینڈرڈ کلاس روم میں. اور یہ کتنا اہم حصہ ہے, یہ بچپن سے اگر یہ عادتیں نہ بنائی جائیں کہ پارٹ آف ڈیلنگ ود نالج از نالج گین اینڈ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ, ڈس اپوائنٹمنٹ, چیکنگ, گوئنگ فردر, تو یہ کتنی شارٹ کمنگ رہ جائے گی نالج میں, ایجوکیشن میں. اور اس کے اندر جس طرح آپ نے کہا ٹیکنالوجی کیا رول پلے کر سکتے ہیں, یہ تو ہمیں لانا پڑے گا. پرابلم سالونگ انوویشن کو ایجوکیشن کا حصہ بنانا بہت ضروری ہے. اس میں ٹیکنالوجی کیا کس طرح کر سکتے ہیں وہ پھر ایک اور سوال بنتا ہے. اس میں ناظرین پھر یہ ہوا کہ جب یہ آخری ہماری کلاس تھی, 4-5 لیکچرز تھے تھنکنگ کے بارے میں جو میں نے کنڈکٹ کیے تھے, تو یہ لاسٹ کلاس تھی جس میں ہم نے یہ کیا. تو جب وہ کلاس ختم ہو گئی میں نے دیکھا کہ 4 یا 5 گروپ جو تھے وہ بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے, کافی وائلنٹلی تو نہیں کہنا چاہیے لیکن کافی ایگریسولی وہ مختلف پوائنٹ آف ویو ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور میں تھوڑی دیر کلاس میں رہا دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا جو سوشل پریزنس بن گئی ہے اور ایک کوگنیٹو پریزنس کہ لوگ ایجیٹیٹڈ ہیں, پریشان ہیں. ان میں سے کچھ نے کہا جی سر اب آپ بتا دیں ہمیں, یہ بڑی پریشان والی بات ہے, اس کی وجہ تو بتا دیں نا اب آپ. اس لیے کہ ہم نے جب وجوہات, یعنی وہ ایک طرح سے فرسٹریشن والی جو بات ہوتی ہے, تو یہ فرسٹریشن بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے آپ کی سوچ میں, کہ آپ اس کو ایک خاص طرح سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ساری چیزیں اس جگسو پزل میں آ گئی ہیں ٹھیک ٹھاک, آل آف اے سڈن یو ہیو اے شاک کہ نہیں وہ تو فیل ہو گئی, اور پھر یو آر ریئلی فرسٹریٹڈ. تو یہ ساری چیزیں اینگزائٹی, فرسٹریشن, ہوپس, اور یہ وی آر موونگ فارورڈ, یہ آگے کی طرف ہم قدم بڑھا رہے. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ اس کا جواب اگر میں آپ کو دے بھی دوں تو, یا دے بھی دیتا جیسے آپ نے پہلے کہا تھا, تو یہ سارا جو ہم نے ڈرامہ کیا ہے اس کی کوئی ضرورت نہ ہوتی پھر, اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا. لیکن جب بھی آپ کسی کمپنی میں جائیں گے, آپ پی ایچ ڈی کرنے لگیں گے جو آپ کر رہے ہیں, آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہوں گے, کسی بھی جگہ کام کر رہے ہوں گے, آپ کو جب سوال ملیں گے تو پھر آپ کو اس کے بارے میں سوال سوچنے پڑیں گے, ان کے بارے میں جواب سوچنے پڑیں گے, اور وہاں وہ ٹیکسٹ بک سوال نہیں ہوں گے. تو یہ پروسیس اگر جس سے آپ نہ گزرے تو اس کے بعد آپ کے لیے یہ ناممکن ہو جائے گا کہ آپ ان کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, نیکسٹ ٹائم ہم مزید ٹیکنالوجی کی بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس کلاس روم کو ڈسٹینس لرننگ کے اوپر یا بلینڈڈ لرننگ کے اوپر کس طرح افیکٹو بنا سکتے ہیں, مزید افیکٹو بنا سکتے ہیں, جس میں ایک اسٹرانگ ٹیچنگ پریزنس اگر نہ بھی ہو تو بھی ہم لرننگ کا ایک ایٹماسفیئر, کوگنیٹو پریزنس, سوشل پریزنس, ٹیچنگ پریزنس بنا سکیں. ہمیں اجازت دیجیے, یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.